السلام علیکم، میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بگا کھوجی۔ حامد میر نے آئی ایس آئی اور پاک افواج کے خلاف زبان درازی کی اور پوری قوم اس کے خلاف سوشل میڈیا پر متحد ہوئی اور بہت جلد سڑکوں پر بھی آ جاتی، مگر اسی وقت ہی اسی ڈیوریشن کے دوران ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ملالہ یوسفزئی کو اندر استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس کا ایک بیان ایسا جاری کروا دیا کہ اب لوگوں کی جو سوچ تھی یا لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ حامد میر سے ہٹ کر ملالہ یوسفزئی کی جانب چلا گیا، اور ملالہ یوسفزئی نے اسلامی تعلیمات کے مکمل طور پر خلاف کہا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہیں۔ یعنی کہ اس کا یہ بیان جو ہے اس نے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر بڑی چوٹ لگائی ہے کیونکہ یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ بھی ملالہ یوسفزئی کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی ملالہ یوسفزئی کے اس بیان کے خلاف ہیں یا آپ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور پھر آج کی اس ویڈیو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ملالہ یوسفزئی ہے ناظرین، یہ دراصل کتنی پاکستان کے خلاف ہے، کتنی پاک فوج کے خلاف ہے، اس کی جو پروپیگنڈے ہیں، اس کی جو کتاب ہے۔ بلکہ آج میں کتاب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں جو اس نے کتاب لکھی تھی یہ ملالہ، اس کے اندر جو اس نے پاکستان اور اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں تھوڑی سی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح اس کو ایک پلان کے ذریعے یہاں سے کنورٹ کیا گیا اور پھر اس کو وہاں لے جا کر استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اس نے ناظرین اپنی ایک کتاب لکھی تھی، لیکن اس کتاب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی نے خواتین کی تعلیم کے لیے بڑا کام کیا، اس کے اوپر حملہ بھی ہوا اور وہ یہاں سے چلی گئی، تو پھر پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملالہ یوسفزئی سے تو اچھے ہمارے اے پی ایس کے بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ دیا، جن پہ اتنا تشدد ہوا، جن کو اس طرح برے طریقے سے شہید کیا گیا، پورے پاکستانی قوم کے دل دکھے تھے، مگر اس کے بعد بھی آج بھی اے پی ایس میں بچے پڑھنے جا رہے ہیں اور اے پی ایس کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہیں اور وہاں سے بچے تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ہیرو تعلیم کے لیے اگر کسی نے قربانی دی ہے تو انہوں نے دی ہے، پاکستانی قوم کے ہیرو تو اے پی ایس کے بچے ہیں، ملالہ یوسفزئی نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کی تصدیق کرتے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے اصل ہیرو اے پی ایس کے بچے ہیں، ملالہ یوسفزئی نہیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ اس نے جو کتاب لکھی ناظرین، اس کتاب کا نام ہے آئی ایم ملالہ، اور اس کو لکھنے میں جو زیادہ مدد کی اس کتاب کو لکھنے میں اس کی وہ تھی ایک کرسٹینا لیم، اس نے اس کی بڑی زیادہ مدد کی، اور یہ جو لکھاری ہے یہ اس وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے کیونکہ آئی ایس آئی اور پاکستان کے خلاف کھل کر اپنا بیانیہ دیتی ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ایسی رپورٹنگ کی ہے، ایسی باتیں سامنے لانے کی کوشش کی ہے جس سے پاکستان کی بدنامی ہو۔ اب اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی میں آپ کو 4 بڑے اہم ترین اجزاء بتاتا ہوں، یعنی کہ اس کی جو آئی ایم ملالہ ہے اس کے اندر جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس نے ایسی کون سی باتیں لکھی ہیں کہ جس کے بعد جو یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بڑی متنازع شخصیت بنی۔ سب سے پہلی بات تو ناظرین یہ کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلمان رشدی کے بارے میں میرا والد کہتا ہے، میرے ابو کہتے ہیں کہ اس نے آزادی رائے کا اظہار کیا تھا۔ سلمان رشدی کے بارے میں آپ کو بیسیکلی بتا دوں کہ اس نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں اس نے بڑی گستاخیاں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پاکستان میں وہ کتاب بین ہے، لیکن اس کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ متفق ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا جلد از جلد اس دنیا سے خاتمہ کیا جانا چاہیے تھا، یا اس کے بارے میں پوری دنیا کے علماء نے یہ فتوے دیے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اس کو جلد از جلد اس دنیا سے ختم، یعنی کہ اس دنیا سے اس کا پتہ کاٹ دیا جانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرا والد کہتا ہے کہ اس نے تو اپنی آزادی رائے کا اظہار کیا تھا جو اس نے اپنی کتاب لکھی تھی۔ اب دوسری چیز یہ کہتی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک مرد جو اللہ کا قرآنی فیصلہ ہے کہ ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہے، تو یہ اپنی کتاب میں کہتی ہے کہ میں اس چیز سے بھی ایگری نہیں کرتی ہوں، یہ تو خواتین کے حقوق کو ضبط کرنے والی بات ہے یا ان کی ویلیو کو کم کرنے والی بات ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو وہ پاکستان کے خلاف کس طرح نہیں ہوگی۔ تیسری بات، گستاخی رسول پر جو پاکستان کے اندر سزائے موت کا قانون ہے، اس نے اس کے بھی خلاف اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی ہے، یا اس نے کہا کہ یہ ایک ظلم کا قانون ہے اور ظلم کے قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کو، ملالہ یوسفزئی پاکستان کو کبھی بھی ایک اسٹیٹ، ایک ریاست نہیں مانتی ہے، بلکہ یہ اس کو ریئل اسٹیٹ کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کو بھارت کا حصہ رہنا چاہیے تھا۔ اب ایک ایسی سوچ رکھنے والی جس کے یہ افکار ہوں، جس کی یہ سوچ ہو، جس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو، جو اس اینگل سے سوچتی ہو، جو اسلام کے خلاف اتنا بولتی ہو، جو مسلمانوں کے خلاف اتنا بولتی ہو، قرآنی احکامات کے خلاف اتنا بولتی ہو، پاکستان اور آئی ایس آئی کے بارے میں وہ غلط نظریات پھیلانے کی کوشش کرتی ہو، اور پھر وہ
نیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو اور اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ ملالہ یوسفزئی ایک سچی پاکستانی ہے اور اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو میرے خیال میں ایسی عقلوں کے اوپر اور ایسی سوچ کے اوپر ماتم کرنا ہی بنتا ہے۔ ہمیں حامد میر اور ملالہ یوسفزئی جیسے جتنے بھی ایسے کریکٹر ہے کہ جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کو ان کے آگے پل باندھنا ہوگا، ان کے آگے ہمیں سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا، تاکہ پاکستان کی نظریاتی جو حفاظت ہے اس کو کرنے، اس کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جو دشمنان اسلام ہیں اور دشمنان پاکستان ہیں ان کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جا سکے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ حامد میر اور ملالہ یوسفزئی جیسے یہ جو ناسور ہیں ان سے جلد از جلد پاکستان کی جان چھوٹے اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔